الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. ہمارے احباب، ہمارے مشاہدین، ہماری مشاہدات گرامی قدر جو علم کے پیاسے تھے اور علم سے محبت کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کے سیکھنے کے خواہش مند تھے. آج انہوں نے پورے وقت کو انتظار میں کاٹا ہوگا. درس اپنے وقت پر، اپنے اعلان شدہ وقت پہ درس نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً انہیں تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن یہ تکلیف انشاءاللہ جس راستے میں رہی اس کا اجر کہیں جانے والا نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ ایک بار صحابہ کرام ایک صلاۃ کی انتظار میں دیر تک بیٹھے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے نکلے تو آپ نے فرمایا ان احدکم فی صلاۃ ما دام ينتظر الصلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے ایک بندہ گویا صلاۃ پڑھنے میں ہوتا ہے، اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو صلاۃ پڑھنے کا، صلاۃ ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے جب تک وہ صلاۃ کے انتظار میں ہوتا ہے. تو آج ہمارے جن بھائیوں نے انتظار کی گھڑیاں کاٹی، کل تفسیر کے درس میں یہ اعلان تو کر دیا گیا تھا کہ اب 2 درس ہونے کے بجائے ایک ہی درس ہوگا، لیکن یہ اعلان بھی ساتھ ہی ہو جاتا کہ وہ درس تھوڑا سا مؤخر بھی کر لیا جائے گا تو شاید بہتر ہوتا. یعنی بجائے 4 سے 4:30 کے 4:30 سے 5 کے درمیان یہ وقت زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. بالکل 4 بجے شروع کرنے کے بجائے تھوڑا سا مؤخر کر کے یا 4:15 سے 5 تک کر لیا جائے یا 4:30 سے 5 تک، یہ وقت زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا ہوا، جو مقدر تھا وہ ہوا. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اور انتظار کرنے والوں کا اجر کہیں نہیں گیا، اور ہمیں بھی ایک سیکھ ملی تاخیر سے. ہر عمل جو بندے سے ہو، ہر واقعہ جو بندے کے ساتھ ہو، اس سے سبق لینا چاہیے. کل ہم درس میں جو حدیث پڑھ رہے تھے اسی سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے احباب جو انتظار میں تھے تیزی کے ساتھ آ بھی گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی آمد کو مبارک بنائے اور آپ سب کے اندر خیر کا جذبہ مزید پروان فرمائے، اور اس کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اپنے فضل و کرم سے بہت بڑھا چڑھا کر کے
بہت زیادہ عظیم الشان کر کے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالی ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم نے جو کل حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے صوم نہ رکھے۔ ہاں، اگر کسی انسان کی کوئی عادت تھی، کسی آدمی کی کوئی عادت تھی، عادت کے مطابق کوئی صوم رکھا کرتا تھا، تو وہ صوم رکھ لے۔ یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی 1-2 دن پہلے صوم نہ رکھے، روکا گیا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نہیں، روکا جانا، اور حکم دینے کو کہتے ہیں امر اور نہیں، حکم دینا اور روکا جانا۔ تو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں روک دیا کہ کوئی شخص صوم نہ رکھے 1-2 دن پہلے، تو یہ نہیں کس معنی میں ہے؟ یہ نہیں کراہت کے لیے ہے، یا یہ نہیں تحریم کے لیے ہے؟ یعنی کوئی نہ رکھے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا کرنا حرام ہے یا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ حرام کسے کہتے ہیں اور مکروہ کسے کہتے ہیں؟ حرام یہ اعلیٰ درجے کی ممانعت ہے، یعنی جس کی نافرمانی سے انسان سزا کا مستحق ہو جائے گا، اور مکروہ اس سے کم درجے کی ممانعت ہے کہ مکروہ میں اگر انسان اس سے بچ گیا تو ثواب پائے گا، اور اگر کر ڈالا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ثواب اس کا چلا جائے گا۔ تو یہ نہیں تحریم کے لیے ہے یا کراہت کے لیے ہے، یعنی کیا صوم رکھنا حرام ہے یا ان دنوں میں، یا صوم رکھنا مکروہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں میں اصل یہی ہوتا ہے کہ حرام ہے، جس چیز سے روک دیا جائے اس سے رک جائیں آپ، یہی اصل ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ علماء نے کہا نہیں، یہ کراہت کے لیے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ تحریم کے لیے ہوتا تو سب کے لیے ہوتا۔ جس شخص کی صوم رکھنے کی عادت ہے اس کو بھی کہا جاتا کہ نہیں صوم رکھنا حرام، اب تم بھی مت رکھو، عادت بھی اپنی چھوڑ دو، عادت کے مطابق بھی جو رکھتے تھے اس کو بھی مت رکھو۔ تو عادت والے کو اجازت دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ حرام اگر ہوتا صوم رکھنا تو پھر کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اس حرام کو پار کرے۔ اور اس کی مثالیں دی ان علماء کرام نے، کہا کہ ایام تشریق میں ذوالحجہ میں 4 دن عید ہوتی ہے، 1 دن عید الاضحیٰ اور آگے 3 دن ایام تشریق۔ ایام تشریق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، صوم رکھنے کے دن ہے۔ تو کیا جس شخص کی عادت ہے وہ اپنے عادت کے مطابق ان دنوں میں صوم رکھ سکتا ہے؟ نہیں، حرام ہے، اس لیے عادت والے کے لیے بھی حرام ہے۔ ایسے عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کے دن، عیدین کے جو ایام ہیں اس میں صوم رکھنے سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر کسی کی عادت ہے سوموار کو صوم رکھنے کی، اور سوموار کو عید آ گیا، سوموار کو بقرعید کا دن آ گیا، تو کیا عادت والا رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ صوم رکھنا حرام ہے۔ تو اہل علم نے کہا چونکہ عادت والے کو مستثنا کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، ممانعت ہلکی ہے، صوم رکھنا حرام نہیں ہے بلکہ صوم رکھنا مکروہ ہے۔ یہی معنی ہم لے جا کر کے اس حدیث کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان 15 دن ہو جائے تو اس کے بعد صوم رکھنا بند کر دو۔ اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے اور دوسرے علماء نے صحیح کہا ہے، اور انشاءاللہ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے، صحیح ہے حدیث، ضعیف ہونا مرجوح ہے۔ راجح یہ ہے کہ جب شعبان 15 دن گزر جائے
تو اس کے بعد صوم نہ رکھو۔ اس کا مفہوم کیا ہے یہ جاننا چاہیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بعد صوم رکھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ جو شخص اس سے پہلے صوم نہیں رکھتا تھا، شعبان کے پورے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی صوم رکھا کرتے تھے، تو جو شخص شروع شعبان میں جس نے صوم نہیں رکھا، اب 15 دن کے بعد وہ صوم رکھنے کی ابتدا نہ کرے، اس کے حق میں مکروہ ہے۔ لیکن جو شروع سے رکھ رہا ہے وہ آخر تک رکھ سکتا ہے، اس کے حق میں مکروہ نہیں ہے، ابتدا کرنا مکروہ ہے 15 شعبان ہونے کے بعد، کیونکہ اس میں استقبال کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں احتیاط کا معنی پایا جاتا ہے، یہ سب کی وجہ سے ابتدا کرنا مکروہ ہوگا۔ اور خاص طور پر آخری ان 2 دنوں میں یہ معنی زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے صوم رکھتا ہے تو یہ حرام نہیں ہوگا، لیکن اس حدیث کے مد نظر مکروہ ہوگا، جائز تو ہوگا لیکن مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سارے بھائی مکروہ اور حرام کے فرق پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں مکروہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہیں یہ اصطلاحی علم معلوم نہیں ہوتا۔ اصول فقہ اور فقہ میں جو یہ اصطلاحات بنائی گئی ہیں علماء نے، ان اصطلاحات کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مکروہ کا پوری طرح سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علماء کے یہاں ایک مستقل اصطلاح ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے، اور یقیناً شرعی معاملات میں درجات ہوتے ہیں، جیسے تمام فرائض ایک درجے میں نہیں ہیں، ویسے تمام حرام چیزیں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ تو کوئی حرام ہے اعلیٰ درجے کی اور کوئی حرام ہے کراہت کے درجے کی، ایسے ہی کسی امر کا حکم ہے وجوب اور فرضیت کے درجے میں، اور کوئی حکم ہے جو کہ مستحب کے درجے میں ہے، وجوب کے درجے میں نہیں ہے۔ تو مستحب اور مکروہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جیسا کہ فرض و واجب اور حرام ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ تو بہرحال ایک مسئلہ یہ بھی اس حدیث کے اندر تھا کہ اس اہل علم کی یہ رائے ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ میں، سوائے اس انسان کے، سوائے اس آدمی کے، حدیث میں جو عربی میں لفظ آیا ہے وہ رجل کا لفظ ہے، رجل کے معنی مرد، سوائے اس مرد کے جو صوم رکھا کرتا تھا۔ تو کیا کوئی شخص اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہے گا کہ نہیں، عورتوں کو جن کی روزہ رکھنے کی، صوم رکھنے کی عادت تھی، وہ ان کو اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے رجل کہا ہے، مرد کہا ہے؟ تو یہ استدلال درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمام شرعی مسائل میں مرد اور عورتیں دونوں مساوی ہیں۔ جو شرعی حکم مرد کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ عورتوں کی یا مردوں کی تخصیص ثابت ہو جائے۔ جب ثابت ہو جائے کہ یہ خاص ہے مردوں کے لیے، یا ثابت ہو جائے کہ یہ خاص ہے عورتوں کے لیے، ایسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ خاص ہے، خاص ہونے کی دلیل مل جائے تب، اور لفظ کے استعمال کی وجہ سے کہ آپ نے رجل کہا اس لیے عورتیں شامل نہیں ہوں گی، تو یہ استدلال درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ رجل کی تخصیص کے لیے اور کوئی دلیل، واضح دلیل، صریح دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں حد سے تجاوز کرنا اور تشدد کرنا اور تنطع کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا کہ 1-2 دن پہلے سے صوم نہ رکھو؟ کیونکہ اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی کہے گا ارے کون جائے چاند دیکھنے، یا ہو سکتا ہے چاند دیکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے، اس لیے اس غلطی سے بچنے کے لیے ایسا کیوں نہ کریں 1-2 دن پہلے سے رکھ لیں۔ تو یہ جو ذہن میں معنی پیدا ہو رہا ہے یہ ایک تشدد کا معنی ہے، یہ احتیاط والی بات۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ چاند دیکھ کر کے صوم رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ، تو چاند دیکھنا ہی اصل ہے۔ اب اس میں غلطی ہو جائے تو شریعت نے غلطی اور بھول چوک کو معاف کر دیا ہے،
اس کے لیے شدت کا راستہ نہیں اختیار کیا جائے گا. اس لیے اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ نہیں ہم تو 2 دن پہلے ہی سے رکھ لیں گے, چاند دیکھنے کا مسئلہ ہی نہ ہو, تو ایسا کرنا تنطع ہوگا, تشدد ہوگا, حد سے تجاوز کرنا ہوگا, اور ایسا کرنا بھی حرام ہوگا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے صرف اسی ایک مسئلے میں نہیں بلکہ دین کے تمام مسائل میں, جیسا کہ صریح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون, کہ تشدد کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے یہ ہلاک اور برباد ہو گئے. اسی طرح سے اس حدیث سے ایک بات وہ بھی معلوم ہوتی ہے جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا کہ شرعی مسائل میں عادت سے بھی اثر پڑتا ہے, کبھی نفی میں اور کبھی اس بات میں, کبھی نفی میں اور کبھی اس بات میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عادت کی وجہ سے کبھی کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے اور عادت بنا لینے کی وجہ سے کبھی کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے. اس کی مثال جیسے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے صوم نہ رکھے, البتہ وہ انسان جس کی ان دنوں میں صوم کی کوئی عادت ہے, تو اس کے عادت کی وجہ سے اسے اجازت مل گئی, عادت کی وجہ سے اسے اجازت مل گئی. اس کی عادت ہے سوموار کو, ہر سوموار کو صوم رکھتا ہے, ہر جمعرات کو صوم رکھتا ہے, ہر مہینے کے آخری دن میں صوم رکھتا ہے, ہر ہفتے میں 2 دن صوم رکھتا ہے, عادت ہے. تو شریعت نے اس کے عادت کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے جائز کر دیا. تو یہ ہوا کہ عادت کا شرعی احکام میں اثر پڑتا ہے. دوسرا ہے ممانعت کا اثر پڑتا ہے. وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی صلاۃ قیام اللیل باجماعت بھی پڑھی ہے. ایک بار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ باجماعت پڑھی ہے, ایک بار حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ باجماعت پڑھی ہے. رمضان میں تراویح آپ نے باجماعت پڑھی ہے, لیکن 3 دن تک پڑھی ہے. لیکن سال کے بقیہ دنوں میں صرف 1-2 دن آپ نے نفل باجماعت پڑھی ہے. اب اگر کوئی شخص قیام اللیل کو باجماعت پڑھنے کی عادت بنا لے یا اسی طرح سے نوافل کو باجماعت پڑھنے کی عادت بنا لے تو کیا کہا جائے گا؟ ایسا کرنا ممنوع ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کبھی کبھار کیا ہے اس کا ہمارے لیے کبھی کبھار ہی کرنا جائز ہے, اس کی عادت بنانا جائز نہیں ہے. اس لیے ہم اس کی عادت نہیں بنا سکتے. کبھی کبھار کر سکتے ہیں, جو چیز آپ نے کبھی کبھار کیا ہے عادت بنا لینے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جائے گی. تو عادت کا شرعی مسائل میں اثر پڑتا ہے. ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آپ نے کہا کہ الا ان یکون الا رجلا کہ وہ شخص من کان یصوم صوما فلیصمہ, کہ جو شخص کوئی صوم رکھا کرتا تھا جس کی عادت تھی تو ایسا صوم رکھے. امر کا صیغہ ہے, حکم دیا ہے. تو کیا یہاں امر وجوب اور فرضیت کے لیے ہے؟ یعنی اس پر فرض ہے کہ اپنی عادت کے مطابق وہ ان دنوں میں صوم ہی رکھے؟ اس کو حکم دیا جا رہا ہے تو کیا اس پر فرض ہو جائے گا یا مستحب ہو جائے گا, یا کہ یہ مسئلہ اس کے لیے جائز ہوگا کہ اگر کسی کی عادت ہے تو اس کے لیے صوم رکھنا جائز ہے, مستحب یا فرض نہیں ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا حکم یہاں فرضیت یا استحباب کے لیے نہیں بلکہ جواز کے لیے ہے, کیونکہ آپ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں, اس سے مسئلے کو سمجھنے میں, جہاں بھی اس طرح کے مسائل آئے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جہاں بھی کسی چیز سے روکا گیا ہو اور روکنے کے بعد حکم دیا جائے تو وہ حکم اجازت کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز سے روکا گیا
اور پھر اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ حکم فرضیت یا استحباب کے لیے نہیں بلکہ اجازت کے لیے ہوتا ہے، اباحت کے لیے ہوتا ہے، جواز کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے موقع پر احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع فرما دیا کہ جب کوئی احرام پہن لے تو جب تک احرام نہ کھولے تب تک شکار نہ کرے، شکار سے منع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول چکو، جب حلال ہو جاؤ تو اس کے بعد شکار کرو۔ تو یہاں شکار کرو جو کہا گیا یہ جواز کے لیے ہے، یعنی اب شکار کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ نہیں احرام جیسے آپ نے کھولا سیدھے جاؤ ڈھونڈو کسی شکار کو اور اسے شکار کرو۔ نہ مستحب ہے اور نہ ہی فرض ہے، بلکہ یہاں امر ہے، حکم ہے، لیکن وہ حکم جواز کے لیے ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں جمعہ سے متعلق جو آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان سن لو تو خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو۔ ایک چیز سے روکا گیا، کس سے؟ خرید و فروخت کرنے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب صلاۃ پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی گویا پھر خرید و فروخت شروع کر دو۔ یہاں حکم ہے فانتشروا وابتغوا، یہ حکم ہے کہ جاؤ ایسا کرو۔ تو کیا ایسا کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ جمعہ کے بعد دکان کھولنا ضروری ہے؟ دکان جمعہ کے بعد سامان خریدنا ضروری ہے؟ فرض ہے خریدنا بیچنا لازم ہے؟ نہیں، یہ جواز کے لیے کہ ابھی تک منع تھا، اب چاہو تو تم ایسا کر سکتے ہو، یہ ممانعت ختم ہو گئی۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب جاؤ زیارت کرو، یعنی اب اس کی اجازت دی جاتی ہے، نہیں کہ فوری طور پر جاؤ فرض ہے جاؤ زیارت کرو، نہیں، اب اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ فإنها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن یہاں جواز استحباب تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ جو تعلیل بتائی گئی، جب اس تعلیل کی ضرورت ہو، جب موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہو، تو چونکہ وہ مستحب چیز ہے ذکر موت، اسی لیے جو ہے یہ زیارت بھی اس کی وجہ سے استحباب کے درجے میں ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک فقہی اور علمی مسئلہ تھا کہ جو اس حدیث کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اس حدیث سے متعلق گفتگو آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے صوم نہ رکھے مگر وہ آدمی جو کہ صوم رکھا کرتا تھا تو وہ اپنی عادت کے مطابق صوم رکھے۔ اس حدیث سے متعلق گفتگو مکمل ہوئی، اور یہ بات اب یاد رکھیں کہ صوم کی فرضیت یہ بتدریج ہوئی ہے، دھیرے دھیرے ہوئی ہے، یک بارگی نہیں ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم کل بیان کریں گے، اور اب انشاءاللہ وقت اسی طرح سے نیا اعلان انشاءاللہ بھیجیں گے کہ وقت اب 4:30 سے 5 کے درمیان رہے گا، 4:30 سے 5 کے درمیان وقت رہے گا۔ تھوڑا سا پہلے سے تیار ہو جائیں اور تھوڑا سا دیر تک فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سیکھنے والا اور علم کی نشر و اشاعت کرنے والا اور خیر کا چاہنے والا اور برائیوں سے بھاگنے والا اور جہنم کے خوف سے برائیوں کو ترک کرنے والا
اور جنت کے حرص اور لالچ میں جنت کو حاصل کرنے کا شوق رکھنے والا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی ہاں، عبدالغفور قیصر صاحب وفقکم اللہ، آپ نے کل کہا تھا کہ ہمارے یہاں مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو آپ نے لکھا ہے لگتا ہے اب مغرب کے بعد کا وقت رکھا گیا ہے، تو یہ وقت میرے خیال سے زیادہ مناسب رہے گا. اس سے پہلے ایک بھائی نے اور کمنٹ میں لکھا تھا کہ آپ 4:30 سے 5 تک کا وقت رکھیں، اور آگے آنے والے دنوں میں ممکن ہے یہ وقت بڑھے بھی، تو یہ وقت اختیار کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر اس صورت کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور اسے کسل مندی اور سستی کا ذریعہ نہ بنائے. جن بھائیوں نے سلام لکھا سب کا جواب ایک ساتھ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس بلا اعلان کے وقت سے مؤخر ہونے کی وجہ سے شاید جڑنے والوں کی تعداد کم رہی ہوگی، مجھے تو ابھی پوری تعداد نہیں معلوم، لیکن انشاءاللہ یہ اعلان جب پہنچ جائے گا تو پھر اسی ذوق و شوق کے ساتھ لوگ آئیں گے. اور جو لوگ آئیں وہ بھی اگر اپنے طور پر لوگوں کو اس سے جوڑیں اور شیئر کریں تو یہ بھی ایک خیر کی نشر و اشاعت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بھی لوگ جڑتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.